قبرستان میں جا کے جس نے ہنسا اس کو 25 زنا کرنے کے برابر گناہ ملے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ قبرستان میں اگر ہنس دیا آپ نے کسی بھی بات پر ہو تو 25 مرتبہ زنا کرنے کے برابر آپ کو گناہ دیا جائے گا۔ کچھ پتا ہی نہیں، کچھ خیال ہی نہیں، جب گزر جائیں گے تو میرا ہائے ہائے کے سوا اور میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح سے مسجد کے بارے میں بھی وہی بتایا ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد عبادت کرنے کی جگہ ہے، مسجد رکوع کرنے کی جگہ ہے، مسجد قیام کرنے کی جگہ ہے، مسجد تسبیح پڑھنے کی جگہ ہے، مسجد قرآن پڑھنے کی جگہ ہے، مسجد درود پڑھنے کی جگہ ہے، مسجد کلمہ پڑھنے کی جگہ ہے، مسجد تسبیح پڑھنے کی جگہ ہے، مسجد سر سجدے میں رکھ کر کے رب کو منانے کی جگہ ہے۔ کہ ہم کو تھوڑا سا فرصت ملتا ہے تو ہم لوگ گفتگو کر دیتے ہیں، ہنسی مذاق منہ سے ہنسی نکل جاتا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، کتاب حدیث کی ہے، نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان ارشاد ہے کہ بےکار مطلب سے کوئی بھی بات کا یعنی ذکر اذکار کے علاوہ، وظیفہ کے علاوہ، عبادت کے علاوہ کسی دوسری بات پر تو نے مسجد میں ہنسا تو 25 مرتبہ زنا کرنے کے برابر تجھے گناہ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ بچنا ہے، خالی عبادت کرنے سے نہیں ہوتا ہے، اس کو بچانے کی بھی ضرورت ہے نا۔ خالی نماز پڑھنے سے نہیں، تو نماز کو بچانا بھی ہے۔ آج کل تو کہنا ہی نہیں، بہت سارے نوجوان کو کہتے کہتے تھک جاتے ہیں، شاید قبر میں بھی پہنچ جائیں گے، وہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن سمجھ میں ایک دن سب کو آئے گا، لیکن اس وقت وہ سمجھنے کے بعد کوئی کام کر نہیں پائے گا۔ سمجھ میں سب کو آئے گا، لیکن جس وقت اس کو سمجھ میں آئے گا اس وقت وہ نماز نہ پڑھ سکے گا، نہ قرآن پڑھ سکے گا، نہ سبحان اللہ کہہ سکے گا، الحمدللہ کہہ سکے گا، اللہ کے بارگاہ میں توبہ استغفار کر سکے گا، کیونکہ وقت اس کا ختم ہو چکا ہے۔ ابھی ضرورت ہے، چاہے نوجوان ہو، بالغ ہو، بچے ہو، میری ماں بہنیں ہو، ابھی بھی ہوش سنبھال لیا جائے۔ یہ دنیا جو ہے، دنیا فانی ہے، دنیا فانی ہے، کب یہاں سے کون چلا جائے گا اور کس وقت چلا جائے گا یہ کسی کو پتا نہیں ہے۔ اس لیے جو بھی ہم نیک عمل کریں گے، ابھی ہم تازہ ہیں، تندرست ہیں، اٹھ بیٹھ سکتے ہیں، کمر بھی ٹھیک ہے، پیر بھی ٹھیک ہے، ماتھا بھی ٹھیک ہے، پیر بھی ہاتھ سب ٹھیک سے صحیح سلامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور بھی عطا فرمایا ہے کہ جو بھی ہم عبادت کریں گے ہم کو 100% نیکی ملے گا۔ اور جب عمر ڈھل جائے، عمر ڈھلنے کے بعد وہی عبادت آپ کریں گے، وہ 100% آپ کو ملنے والا نہیں ہے، کیونکہ 100% ملنے کا جو وقت تھا نا وہ ختم ہو گیا، وہ وقت ختم ہو گیا، آپ نے اس وقت کو برباد کر دیا ہے۔ اور برباد خالی اپنے آپ کو سمجھتا ہے جو کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں تو مجھ پر یہ ذمہ داری ہے، مجھ پر یہ گناہ ہوگا، لیکن نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اگر تو نے نماز نہ پڑھا، 10 آدمیوں نے تیرے بیچ میں جا کے نماز پڑھا اور تو نے اکیلا نماز نہ پڑھا، اب تجھے دیکھ کر کے اور بھی نماز نہیں پڑھے گا تو اس کا بھی گناہ تجھے ہی دینا پڑے گا نا۔ تاکہ فلاں تو کیا ہی نہیں، چل میں بھی کیا، وقت ہے پڑھیں گے۔ یہی کہنا، سمجھ لینا کہ شیطان آپ کو بہکا دیا ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ کو شیطان بہکا دیا ہے۔ یہ شریعت اسلام میں سب سے افضل، سب سے بہترین، سب سے مقدس، سب سے اعلیٰ ترین جو عبادت ہے وہ کون عبادت ہے؟ بتائیے بتائیے، کون عبادت ہے؟ یہ کم سے کم کوئی بھاری مسئلہ تو میں نے نہیں پوچھ کیا ہے، بولنے سے ہم کو پتا چلتا ہے کہ وہ سن رہا ہے، جس نے نہیں بولا میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ سن نہیں رہا ہے، تو کہاں سنیے گا، تھوڑا سا بتا تو دیجیے۔ 50,000 خرچہ کر کے باہر سے عالم دین کو لائیں گے، ماشاءاللہ اچھی بات ہے، اپنے گرام کے لیے، اپنی بستی کے لیے، اپنے محلہ کے لیے، اپنے ایریا کے لیے، اپنے صوبہ کے لیے، اپنے ڈسٹرکٹ کے لیے
کہ آ کر کے وہ لوگ تنبیہ کریں گے، کچھ شریعت کی بات، کچھ حدیث کی بات، کچھ قرآن کی بات لوگوں کو سکھائیں گے، سمجھائیں گے، نیکی ملے گا، اچھی بات ہے. لیکن کتنا بتائیں گے مولانا صاحب بتائیے نا، نہیں بتا پائیں گے. اور جمعہ میں ہر دن تھوڑا تھوڑا کر سنیے گا، انسان آپ مکمل اپڈیٹ ہو جائے گا. کیا سب دن مولانا کو 50,000 کمانا سکے گا؟ نہیں نا. تو ضروری ہے کہ کچھ نہیں تو کم سے کم بہترین انداز سے نماز کو ادا کرنا سیکھیں، کیونکہ یہی میری اس دنیا میں بھی کام آنے والا ہے، قبر میں بھی کام آنے والا ہے، حشر کے میدان میں بھی کام آنے والا ہے. اور عبادت کیسی ہے؟ تمام عبادتوں سے اعلیٰ و افضل ہے. کون سی؟ نماز. جس نماز کو ہم پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں جانتے، خالی ماتھا ٹیکتے ہیں، سمجھ لو کہ ہم ایکسرسائز کرتے ہیں، کھڑا ہوتے ہیں، جھکتے ہیں، پھر سجدہ میں جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں. ایکسرسائز یہ ہوا کیونکہ ہم کو بڑھیا طرح سے نماز پڑھنے کا طریقہ آتا ہی نہیں ہے. رات میں کھڑے ہوئے یہ پڑھتے ہیں، ویسے ہی پڑھتے ہیں، سدھارنے کا ہم کوشش ہی نہیں کرتے ہیں. سدھار کرنا ضروری ہے. آپ کو جاننا ہے کہ جمعہ کے لیے جب ہم آئے ہیں تو جمعہ میں آئے تو مسجد کے اندر آئے، پہلے جمعہ ہی بتا دیں. جمعہ کے اندر مسجد کے اندر آئے، بہت سارے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، کوئی سنت پڑھ رہے ہیں، کوئی تسبیح پڑھ رہے ہیں، کوئی دعا مانگ رہے ہیں، کوئی کیا کیا وظیفہ کر رہے ہیں. نہیں تو کم سے کم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا تو اللہم صلی علی پر بھی کرتے ہیں. مسجد میں آئیے، اطمینان سے، سکون سے، زبان سے کہیے السلام علیکم، کسی کے کان میں نہ جائے، کیونکہ اللہ کے فرشتے یہاں پر بھی موجود ہیں. موجود نہیں بلکہ ہجوم ہے، خاص کر کے جمعہ میں. اور ایک ہوتا ہے فجر میں، ایک ہوتا ہے عصر میں. سب سے زیادہ فرشتوں کی